بن رواحہ کو۔ تو جب یہ تینوں آئے تو سب کے چہروں پر وہ خود تھے۔ تو ابو سفیان نے تو عتبہ بن ربیعہ نے پوچھا کون لوگ ہو؟ کہا ہم مدینہ کے ہیں۔ تو کہنے لگا اے محمد ہمارے مقابلے میں ہمارے جوڑ کے بھیجو، ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے، یہ تو سیدھے سادے لوگ ہیں۔ تو آپ نے تینوں کو واپس بلایا اور فرمایا حمزہ اٹھو، علی اٹھو، عبید اٹھو۔ یہ سارے آپ کے خاندان کے تھے۔ حمزہ چچا تھے، علی چچا زاد بھائی تھے، حارث تایا زاد بھائی تھے۔ حارث آپ کے سب سے بڑے تایا تھے۔ عبد المطلب کے 15 بیٹے سے اپنا کرتا اٹھا دیا کہ لو بھائی تم بھی تیر مار لو۔ تو جلدی سے آپ کو لپٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لیا کہ یا رسول اللہ لگتا ہے آخری مارکہ ہے میرا، شہادت سے پہلے میرے لب آپ کے جسم مبارک کو چھو جائیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، سواد بن غزیہ اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔ تو جنگ سے پہلے شاہ سوار نکلتے تھے جنگ کرنے کے لیے۔ درمیان ادھر سے عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ ایک ہی خاندان کے، 2 بھائی ایک بھتیجا بیٹا۔ تو ولید عتبہ کا بیٹا اور عتبہ بن ربیعہ باپ اور شیبہ بن ربیعہ بھائی۔ تو ادھر سے نکلے، آپ نے منتخب فرمایا حضرت عوف کو اور معاذ بن افرا کو، اور یہ دونوں بھائی تھے، اور تیسرا عبداللہ بن رواحہ کو۔ تو جب یہ تینوں آئے تو سب کے چہروں پر وہ خود تھے۔ تو ابو سفیان نے تو عتبہ بن ربیعہ نے پوچھا کون لوگ ہو؟ کہا ہم مدینہ کے ہیں۔ تو کہنے لگا اے محمد ہمارے مقابلے میں ہمارے جوڑ کے بھیجو، ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے، یہ تو سیدھے سادے لوگ ہیں۔ تو آپ نے تینوں کو واپس بلایا اور فرمایا حمزہ اٹھو، علی اٹھو، عبید اٹھو۔ یہ سارے آپ کے خاندان کے تھے۔ حمزہ چچا تھے، علی چچا زاد بھائی تھے، حارث تایا زاد بھائی تھے۔ حارث آپ کے سب سے بڑے تایا تھے۔ عبد المطلب کے 15 بیٹے ہوئے، ان میں سب سے بڑے حارث تھے، یہ ان کے بیٹے تھے، عبید بن حارث۔ تو یہ تینوں حضرات آگے بڑھے۔ تو عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ کہ حمزہ بن عبد المطلب۔ تم کون ہو؟ کہ علی بن ابی طالب۔ تم کون ہو؟ کہ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب۔ تو کہنے لگا اب ٹکر کا مقابلہ ہے، اب جوڑ صحیح پڑے گا۔ تو یہ تینوں ایک طرف کے دوسری طرف کے شاہ سوار آپس میں بھیڑے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ کو قتل کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیبہ کی لڑائی ہوئی جس میں ان کا پاؤں کٹ گیا حضرت عبید کا، اور وہ گر پڑے۔ تو حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم السلام انہوں نے آگے بڑھ کے شیبہ کا بھی سر اڑا دیا، اور حضرت عبید کو اٹھا کر لائے تو انہوں نے اللہ کے نبی کے قدموں پہ سر رکھ دیا کہ یا رسول اللہ الست شہیداً، کیا میں شہید ہوں؟ آپ نے کہا بلا وانا علیک شاہد، بالکل تو شہید ہے اور میں تیری شہادت کی قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کے اس شعر کا میں زیادہ حقدار تھا۔ وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نُصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنَ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ ایک 90 اشعار کا قصیدہ ہے، تو اس میں ایک شعر ہے کہ رب کعبہ کی قسم ہم محمد کے تمہیں قریب بھی نہیں آنے دیں گے جب تک ہماری لاشوں کے ڈھیر نہ لگ جائیں۔ تو آپ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں ایک دفعہ گیا تھا تو ایک دیہاتی عرب سے سلام دعا ہو گئی، تو میں نے کہا میں حضرت عبید کی قبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ تو مدینے کے راستے میں تھے، تو سڑک سے نیچے اترے، کوئی راستہ نہیں تھا، ایسے کھائیاں کھڈے،
ایک دوست کی جیپ لی ہوئی تھی، اس پہ سوار تھے ہم، امریکن جیپ تھی وہ بڑی جاندار۔ ان کھڈے کھائی پتھروں کے ساتھ سے نکلتے آگے ویرانے میں ایک قبرستان تھا، وہ اس علاقے کا تھا، تو وہ ہمیں لے کر گیا، ایک قبر کے اوپر کھڑا کیا کہ یہ ہے حضرت عبید کی قبر۔ تو وہاں جنگ بدر کو یاد کر کے ایسے ہی آنسو بہتے رہے۔ اور اللہ کے نبی، ایک اور واقعہ یاد آ گیا، آپ تشریف لے جا رہے تھے مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ، تو ایک دم جنت کی خوشبو آئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ اس کانٹے دار وادی میں یہ خوشبو کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں یہاں عبید کی قبر ہے، یہ خوشبو اس کی قبر سے آ رہی ہے۔ تو جب یہ بڑے سردار قتل ہو گئے تو پھر قریش نے حملہ کر دیا، اور یہ ادھر اللہ کے نبی رو رو کے برا حال، ان تہلک عدل العصابۃ فلن تعبد۔ یہ صرف 313 آدمی ایسے انٹائٹل ہیں کہ ان پر دین کا، اسلام کا دار و مدار اللہ نے قائم کروایا اپنے نبی کی زبان سے کہ میرے رب اگر یہ تو نے ہلاک کر دیا پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فانی قد غفرت لهم، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا اور پھر فرمایا اپنے نبی کو کہ ان سے کہہ دو کہ جاؤ جو مرضی کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری بخشش کر دی۔ ایک دفعہ حضرت جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ نے کہا جنہوں نے بدر میں شرکت کی۔ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے آسمان کے فرشتوں میں بھی وہ فرشتے سب سے قابل قدر ہیں 1000 جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ تو ملائکہ اللہ نے اتارے، مسلح اتارے، لڑائی شروع ہوئی، چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو گیا، اور 70 آدمی ان کے مارے گئے، 70 ان کے قبضے میں آ گئے۔ تو ایک چھوٹے سے قد کے صحابی حضرت عباس کو پکڑ کے لا رہے تھے، آپ کے چچا، تو ان کا قد اتنا لمبا تھا، جب گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، تو پھر وہ اونٹ پر سواری کیا کرتے تھے۔ تو ایک چھوٹے سے صحابی انصاری، ان کی ایسے باہوں میں رسیاں ڈلی ہوئی تھیں، ان کو کھینچ کے لا رہے تھے۔ تو حضرت عباس اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہنے لگے اے بھتیجے، اس نے نہیں مجھے باندھا، تو کوئی اور تھا جو زمین آسمان کے درمیان قائم تھا جس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے باندھا ہے، میں نے باندھا۔ میں کہا اس کو تو فقط ایدک اللہ بملک کریم، چپ ہو جا، اللہ نے تیری مدد کی ہے ایک فرشتے کے ذریعہ سے۔ تو اس کے بعد قریش مکہ تو پیچھے بھاگے، اور آپ نے تعاقب کرنے سے منع فرما دیا تعداد کے تھوڑے ہونے کی وجہ سے۔ اب وہ اپنا جو ساز و سامان تھا، مجھے یاد آیا، اس میں 50,000 دینار سونا کے عوض میں جنگ کا سامان خریدا گیا تھا۔ 50,000 دینار آج کے دور کے 262 کلو بنتا ہے، 262 کلو سونا، اور دینار تقریباً 20,000 کا ہے، اب تو اس بھی زیادہ ہے۔ تو وہ صرف سونا جو تھا وہ 1 ارب روپے کی مالیت کا تھا آج کے دور میں۔ 1 ارب روپے کی، میں نے کیلکولیٹر میں دیکھا، وہ ضرب کر کے، تو 1 ارب روپے کا وہ لے کر جا رہے تھے ساز و سامان مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو بچ کے نکل گئے۔ تو وہ تو واپس آپ تشریف فرما ہوئے اور بدر کے قیدی تھے، تو آپ نے ان کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو چند ایک کو تو آپ نے قتل کروا دیا، عقبہ بن ابی معیط کو آپ نے حکم دیا اس کا سر اڑا دو، اس کو قتل کر دو، اور ایک آدھ کسی اور کے بارے میں فرمایا۔ باقی آپ نے پوچھا کیا کریں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہر رشتہ دار اٹھے اور اپنے رشتہ دار کا سر اڑا دے۔ اور عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آگ جلا کے ان کو اس میں زندہ جلا دیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میرا خیال ہے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ نے ابو بکر کی رائے کو پسند کیا اور ان سب کو اپنے ساتھ لے کے مدینہ آ گئے اور ان کا فدیہ مقرر کر دیا۔ تو اس پر حدیث یاد آ رہی ہے
کہ جب چل رہے تو اللہ کے نبی رو رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کا عذاب اس کیکر کے قریب آ گیا تھا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم سب ہلاک ہو جاتے۔ اللہ کو پسند نہیں آیا ہمیں ان کا فدیہ لے کے چھوڑنا۔ عمر کی رائے پسند تھی کہ ہر رشتہ دار اپنا رشتہ دار کو قتل کرے، لیکن میرے نبی نے چونکہ فیصلہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے عذاب کو واپس لے لیا۔ تو جنگ بدر میں جو شہداء 14 صحابہ شہید ہوئے اور 70 قریش کے لشکر کے شہید ہوئے، 70 قید ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کھلی آنکھوں سے دکھایا کہ بغیر ہتھیاروں کے اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائے۔ 2 گھوڑے 300 گھوڑے کوئی مقابلہ ہے، 8 تلواریں اور ادھر 700 تلواریں تھیں، کوئی مقابلہ ہے؟ 8 اور 700 کوئی مقابلہ ہے؟ باقی سوٹے نیزے پکڑ کے جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے فتح نصیب فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بدر کے معنی میں زندہ کر کے دکھایا کہ بدر کی جنگ نے کس طرح اندھیروں کو اجالے میں تبدیل کر دیا۔ آپ نے پھر لوگ آتے تھے اور فدیہ دے کے اپنے قیدیوں کو لے جاتے تھے۔ تو عمیر بن وہب جمحی یہ ایک بعد میں صحابی بنے، یہ اور صفوان بن امیہ مکے میں بیٹھے تھے، تو عمیر کہنے لگے سرداروں کے قتل کے بعد تو زندگی کوئی نہیں رہی۔ تو صفوان کہنے لگے اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہو، صفوان کہنے لگے واقعی یار زندگی کا کوئی جوش ہی نہیں رہا۔ تو عمیر کہنے لگے اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا اور میرے بچے چھوٹے نہ ہوتے تو میں جا کے محمد کو قتل کر دیتا۔ تو صفوان نے کہا تیرا قرضہ میرے ذمہ، تیرے بچوں کا خرچہ جب تک وہ بڑے نہیں ہوتے میرے ذمہ، تو یہ کام کرو۔ نے کہا بالکل ٹھیک۔ تو اس نے اپنی تلوار لی اور اونٹنی پر مدینے کو چل پڑا۔ مسجد نبوی کے دروازے پر اس نے اونٹنی کو بٹھایا اور نیچے اترا، تو حضرت عمر نے دیکھ کر کہنے لگا وہ مکے کا شیطان آ گیا، یہ ضرور کوئی بدنیتی لے کر آیا ہے۔ تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور آپ کے سامنے پیش کیا، یا رسول اللہ مجھے نہیں لگتا یہ کسی خیر کے ارادے سے آیا۔ تو ہم نے کہا عمیر کس لیے آئے ہو؟ کہا جی میرا بھائی جو گرفتار ہے اس کا فدیہ دینے آیا ہوں۔ اب نے کہا تلوار کیوں لائے ہو؟ تو وہ کہنے لگا تلواروں نے بدر میں کیا کام دیا تھا جو آج کام دے گی؟ اب نے کہا وہ حرم شریف میں تیری اور صفوان کے آپس میں کیا بات ہوئی تھی؟ تم نے کہا تھا میرے بچے چھوٹے نہ ہوتے، قرضہ نہ ہوتا تو محمد کا سر اڑا دیتا۔ اس نے آپ کے پاؤں پکڑ لے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں۔ کیونکہ اس بات کا تو مکے والوں کو ہی نہیں پتہ، صرف میں اور صفوان تھے۔ ادھر صفوان روزانہ کہتا ان قریب اچھی خبر سنو گے، ان قریب خوشخبری آنے والی۔ جو آدمی مدینے سے آتا بھاگ کر اس کے پاس جاتا، کوئی نئی خیر خبر۔ ایک دن ایک آدمی آیا تو بھاگا گیا، کوئی نئی خیر خبر کا، ہاں عمیر بن وہب نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اتنی گالیاں دی ان کو کہ انہوں نے میرا مال برباد کیا، میرا یہ برباد کیا، لیکن اللہ نے بعد میں صفوان بن امیہ کو بھی ایمان نصیب فرما دیا۔ فتح مکہ پر اللہ نے ان کو ہدایت دی، کلمہ پڑھا، اور جنگ حنین کے لیے 100 زریں اکیلے صفوان بن امیہ نے پیش کی تھیں جنگ حنین کے لیے۔ تو نبی کی سیرت پڑھا کرو، میں تو اس کی تفصیل میں جاؤں تو کئی گھنٹے کا بن جائے گا یہ، لیکن میں صرف اشارات آپ کو بتا دیے، وہ جو میری یادداشت میں تھے وہی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ لیکن آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے اپنے نبی کی زندگی ضرور پڑھیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔